الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو جمعوں سے ایک سلسلہ جاری ہے. ہر مومن کی یہ چاہت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے اور دولت ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کیونکہ دنیا سے رخصت تو سب نے ہی ہونا ہے، سب نے ہی جانا ہے. تو اگر اللہ کا کرم ہو جائے، اس کی مہربانی ہو جائے اور ایمان پر اور شہادتین پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر اس عقیدے پر بندے کو موت آ جائے تو کامیاب بھی ہے. اور اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ. یاد ہوگا کہ حسن خاتمہ کے اسباب کئی ہیں، ان میں ایک تقوی تھا کہ تقوی والی زندگی آدمی گزارے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک اور سبب علماء نے بیان کیا، فرمایا کہ جب عمر کا آخری حصہ ہو، آدمی بڑھاپے میں چلا جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ. یہ اس لیے ہے تاکہ شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. تو حسن ظن، بلکہ حدیث پاک میں اس کی صراحت ہے، فرمایا کہ کوئی تم میں سے نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. تو اچھے گمان کے بارے میں آپ حضرات کو ایک عجیب واقعہ جو کہ ہماری اسلامی کتب میں موجود ہے، حضرت عطا بن صائب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کی جب وفات ہونے لگی تو وہاں جو موجود لوگ تھے انہوں نے حضرت کو یہ کہا، پہلے آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ وہ صحابہ کے شاگرد تھے. قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پڑھا تھا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں 40 سال قرآن مجید پڑھا ہے. اللہ اکبر کبیر. اتنے بڑے آدمی تھے، بڑے عالم تھے. وفات کا وقت آیا تو کچھ لوگ کہنے لگے آپ کی یہ بھی نیکی ہے، آپ اللہ سے امید رکھیں. تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا جاتے جاتے دنیا سے، اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے گئے کہ مومن کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اس پر عمل کر کے دکھایا. فرمانے لگے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سمت لہو 80 سنتن، فرمایا کہ میں 80 سال میں جو رمضان آیا ہے ان مہینوں کے میں روزے رکھ چکا ہوں، مجھے اللہ سے امید ہے. اللہ اکبر کبیر. کوئی روزہ انہوں نے قضا نہیں کیا. آج کل تو تھوڑے تھوڑے بہانے سے روزہ چھوڑ دیا، بھوک لگتی ہے، نکاحت ہو رہی ہے، نوجوان بچے ہیں، امتحان دینا ہے، روزہ چھوڑ دیا. عجیب و غریب ہے حالت ہماری ہو گئی. وہ کیا کہتے ہیں؟ پتلی حالت ہو گئی، پتلی. وہ واقعہ نہیں پڑا تھا
تھا کہ قیدی تھے مسلمان اور غیر مسلم، وہ ایک جیل میں موجود تھے، ان کو ایک وقت میں نکالا جاتا تھا کہ تم اس اپنے کمرے سے باہر نکلو، تو سب نکلے، گرمی تھی، سب نے پانی پیا، لیکن ایک قیدی ایسا تھا کہ اس نے پانی جو ہے وہ نہیں پیا۔ اس سے وہ جو اوپر نگران تھا اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ سب نے پانی پیا، تو نے پانی کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، اگرچہ قید میں ہوں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں روزے رکھ رہا ہوں۔ جیل میں وہ روزے رکھ رہا تھا۔ ایک ہمارا ایمان یہ تھا اور ایک ہماری حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے بہانے سے چل میرا بھائی سمت لہ 80، فرمایا کہ 80 سال میں جو 80 رمضان کے مہینے آئے ہیں میں نے ان میں روزے رکھے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے۔ آج حسن خاتمہ کا ایک بہت پیارا سبب وہ یہ کہ بندہ زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ جو بندہ سچ کا التزام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو انشاءاللہ جب موت آئے گی تو اللہ اس کی زبان پر سچا کلمہ جاری فرما دیں گے۔ آج یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی ہر موقع پہ سچ بولے، ڈنڈی مارنا اور یہ کہنا جی میں یہاں نہیں ہوں، حالانکہ وہ وہیں ہوتا ہے۔ اچھا اس کو تو کوئی جھوٹ ہی نہیں سمجھتے لوگ آج کل کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ سچ بولنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ حسن خاتمہ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صدق کا ذکر کیا، سچائی کا ذکر کیا۔ اس کے ضمن میں احادیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کیا۔ غزوہ بدر پیش آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ 313 وہ آپ کے ساتھ تھے، اور بدری صحابہ کا مقام بڑا اونچا مقام، ان کو اللہ نے مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور وہ نمایاں ہو گئے صحابہ اپنے مرتبے، عزت، وقار، شرف کے اعتبار سے۔ باقی صحابہ جو نہ جا سکے وہ صحابہ آرزو کرتے تھے کاش ہم بھی بدر میں جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن مالک، ان کے چچا بھی انس لیکن وہ انس بن نضر ہے، فرمایا کہ میرے چچا وہ بھی صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگے کہ پہلا واقعہ بدر کا پیش آیا، میں نہیں جا سکا۔ اس وقت چونکہ ہنگامی طور پر جانا تھا اور عام اعلان نہیں ہوا تھا کہ سب نکلو، اس لیے جتنے جا سکے وہ چلے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی تمنا کر رہے تھے کاش میں اس بدر میں شریک ہوتا، مجھے بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا۔ لیکن اب اگر اللہ نے موقع دیا کسی جہاد میں مجھے جانے کا تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کو میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا اور میدان کے اندر ڈٹ کے میں لڑوں گا۔ وَلَا يَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ تو فرمایا کہ اگلے سال سن 3 ہجری میں واقعہ احد پیش آیا، غزوہ احد پیش آ گیا۔ اس احد کے میدان میں صحابہ شریک تھے کافروں سے لڑائی کے لیے۔ اب میرے جو چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جو بدر میں نہ جا سکے وہ اب کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ذرا جواب سنیں آپ حضرات، وہ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ سچے تھے، چونکہ مخلص تھے، ابھی لڑے نہیں، لڑائی شروع نہیں کی انہوں نے، ابھی کسی سے انہوں نے مقابلہ شروع نہیں ہوا، کسی کافر سے، کسی کافر پر تلوار نہیں چڑھائی، ابھی تو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دل اور زبان کے سچے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی سمجھ؟ زبان کے بھی سچے اور دل کے بھی سچے۔ تو کہنے لگے واہن ریح الجنہ، کیا بہترین جنت کی خوشبو آ رہی، جا رہے تھے لڑنے کے لیے۔ اجدھا دون احد، یہ احد کے پیچھے سے، احد کا جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے فرمایا جو بندہ سچا ہوتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے لیے میں یہ کام کروں، تو بعض اوقات کام شروع کرنے سے پہلے ہی اس کام کی لذت اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
ابھی کام شروع نہیں کیا، ابھی لڑائی شروع نہیں کی، لیکن چونکہ سچے تھے اور لڑتے رہے کئی کافروں کو انہوں نے گرا مارا، بہادر تھے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی لاش کو اٹھایا گیا، 80 سے زیادہ تلوار، تیر اور نیزوں کے زخم تھے۔ حضرت انس فرماتے کہ میرے چچا کی لاش کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میری پھوپھی آئی، یعنی جو شہید ہو گئے ان کی بہن آئی، حضرت انس کی پھوپھی، وہ آئی، صحابیہ کہتے ہیں وہ لاشوں میں بھائی کی لاش کو پہچان رہی تھی کہ میرے بھائی کی لاش کہاں ہے، تو فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو پہچان لیا، لیکن میں نے صرف کس سے پہچانا؟ بے بنانی ہی، میں بنان کہتے ہیں انگلیوں کے پورے، صرف انگلیوں کے پوروں سے میں نے اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا۔ اللہ اکبر۔ رب تعالی نے قرآن کریم میں آیت نازل کر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ فرمایا جو کہا تھا نا کہ بدر میں میں نہیں جا سکا، اب لڑائی ہوگی تو میں لڑوں گا، اس نے جو کہا اللہ نے کہا اس نے سچ کر دکھایا۔ سچائی یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے جو ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، ہماری زبانوں پر سچائی نہیں ہے، ہمارے دل میں سچائی نہیں ہے۔ اگر ہم سچے ہوں تو ہمیں نیک اعمال کی لذت محسوس ہونے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شداد بن ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاء رجل من الاعراب، ایک دیہات کے رہنے والے آدمی آئے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے ہیں تو وہ بھی مدینہ میں آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنا وطن چھوڑ آیا ہوں۔ میں تو سوچتا ہوں صحابہ کی قربانیاں، وطن چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، اپنے مال چھوڑ دیے، اپنے رشتہ دار اور دوست چھوڑ دیے جو کافر تھے، اور کس کو سینے سے لگا لیا؟ اسلام کو سینے سے لگا لیا، سب کو چھوڑ دیا، اسلام سے محبت کی ہے۔ یہ تھے مسلمان جو ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، صحابہ ہمارے پیشوا ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کی اسوہ پہ چلے، ان کے طریقے پہ چلے۔ آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ صحابہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، صحابہ کی تعریفیں ہوتی، بلکہ جو بندہ صحابہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ ایسی ہستیاں تھیں، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ شداد بن الحاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ہجرت کر کے آ گیا، میں نے بھی وطن چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اب وہ بھی اپنے وطن سے مدینے میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ دیگر صحابہ کو کہا اس کا خیال رکھنا، یہ بھی قربانی کر کے آیا ہے، اس کا کیا رکھنا؟ خیال رکھنا۔ لیکن ایک وقت آیا باقی صحابہ کے اونٹ چرانے پر معمور ہوئے، یعنی وہ اونٹ چرانے لگے، صحابہ کے اونٹوں کا خیال رکھنے لگے، کیونکہ دیگر صحابہ اس وقت جہاد کی تیاری میں تھے اور انہوں نے اونٹوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ یہ جس طرح کام تقسیم ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ مسلمان لڑے اور ڈٹ کے لڑے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھی فتح عطا فرما دے۔ اور ایک دعا اور بھی ہے تو ذرا سخت جملہ، بس پتہ نہیں کیوں کہنے کو جی چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو بھی اللہ غیرت عطا فرما۔ غیرت ہو نا، غیرت اس میں بڑا کام ہو جاتا ہے۔ غیرت نہ ہو، اندر ولولہ نہ ہو، کبھی ولولے کے بغیر بھی کوئی کام ہوا ہے؟ لگن سے کام ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ نے میدان مارے ہیں، صحابہ نے کوئی ایک علاقہ فتح کیا ہے، فارس فتح کیا ہے، صحابہ نے عراق فتح کیا ہے، صحابہ نے مصر فتح کیا ہے، صحابہ نے افریقہ فتح کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب وہ جنگ ہوئی اللہ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی، مال غنیمت حاصل ہوا۔ اب مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو آپ علیہ السلام نے جہاں باقی صحابہ کو حصہ دیا مال غنیمت میں سے، تو آپ نے اس صحابی کا بھی حصہ نکالا اور جو اونٹ چرا رہے تھے اور وطن چھوڑ کے آئے تھے، آپ نے فرمایا یہ اس کو دے دینا۔ اب باقی صحابہ اپنا حصہ بھی لے کر گئے اور اس کا حصہ اس تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ ذرا سنیں، انہوں نے کہا
کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم کیا، اس میں سے یہ آپ کا حصہ ہے۔ وہ اپنے حصے کو لے کر واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیر، اللہ کرے ہمارے اندر سے بھی مال کی محبت نکل جائے، اس کو ضرورت تک سمجھیں۔ ہم ضرورت تو ہے، کھانا پینا ہے، اخراجات ہر ایک کے زیادہ کم، ضرورت اس کو سمجھیں، یہ اندر سے اس کی محبت جو ہے، کاش ہم اس کے پجاری نہ بنے۔ اب دیکھیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ مال کا حصہ، حالانکہ حلال تھا، بالکل حلال، لے کر آ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لایا آپ پر، میں نے اپنا وطن چھوڑا، میں اس مال کے لیے میں نے سب کچھ نہیں کیا، یہ جو مال آپ نے مجھے حصہ دیا، اس مال کے لیے میں نے سب کچھ، تو میں نے تو کسی اور کام کے لیے یہ ساری قربانی دی ہے، وطن چھوڑا، سب کچھ کیا۔ کہنے لگا میں نے تو اس کے لیے جو ہے یہ ہجرت کی ہے، اس کے لیے۔ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ، اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہاں آ کر تیر لگے، فَأُدْخَلُ الْجَنَّةَ، اور تیر لگنے کے بعد مجھے شہادت ہو، اور شہادت کے بعد مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میں تو اس لیے ایمان لایا، میں تو اس لیے ہجرت کر کے آیا، میں مال کے لیے نہیں آیا۔ آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان تصدق اللہ یصدقک، اگر تو اللہ سے سچ کہہ رہا ہے، یہ اندر کی بات کہہ رہا ہے، یصدقک، اللہ تجھے سچ کر کے دکھائے گا، یعنی جیسے تیری چاہت ہے ویسے ہو جائے گا۔ چنانچہ اب جب جنگ ہوئی، اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، ایک لڑائی ہوئی، تیر آیا، صحابہ لڑے، لڑنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر نبی علیہ السلام، کچھ عرصے کے بعد دوسری جنگ ہوئی نا، تو اس میں کیا ہوا، اس صحابی کی لاش کو لے کر اٹھا کر آئے آپ علیہ السلام کے پاس، فرمایا یہ وہی ہے جو کہتا تھا کہ میں تو اس کے لیے اسلام لایا ہوں، شہادت کے لیے اسلام لایا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا ہاں یہ وہی ہے۔ صحابہ نے کہا یہ وہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ، اس نے اللہ سے سچ کہا، اللہ نے بھی اس کو سچا کر دیا۔ جب بندہ اندر سے ٹھیک ہو نا تو اللہ تعالیٰ چاہتے پوری فرما دیتے ہیں۔ جب اوپر سے ہی کام ہو، اوپر سے پھر کام نہیں بنتا، اندر سے ہونا، اندر سے وہ پھر کام وہ چلتا ہے۔ آگے جو اس کی قسمت ہے، ہر بندہ اش اش کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں کپڑا کوئی اور تھا نہیں کہ جس میں اس کو کفن دیا جائے، آپ علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اتارا، جبے کے اندر غسل دے کر اس کو کفن دیا، اپنے جبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن دے دی، حضور کے جبے میں اس کو کفنایا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو آگے رکھ کر اور صفے بنوا کے آپ نے خود اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ھذا عبدک، یہ تیرا بندہ ہے، فآمن وہاجر، ایمان لایا اور اس نے ہجرت کی، اور فرمایا یہ شہید ہو گیا۔ فَأَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، اور میں اس کی تمام باتوں پر میں محمد گواہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، یہ ہے اس کی قسمت۔ اس صحابی رجل من الاعراب، نام بھی اس کو کسی کو پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے وہ رسول اللہ کا صحابی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ ایک تابعی ہے ربعی بن حراش، محدث ہے، حدیث کی سند میں ان کا ذکر آتا ہے ربعی بن حراش۔ ایک مرتبہ موت کا تذکرہ ہوا، موت کا تصور کیا، غلبہ ہوا، تو اس خوف میں قسم کھا بیٹھے، کہنے لگے اے اللہ میں قسم کھا رہا ہوں میرے دانت کبھی بھی ہنستے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا جب تک کہ مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم، میں اس وقت تک اپنے دانت نہیں نکالوں گا۔ اگر کوئی پھر اس قسم کھانے کے بعد اگر زندگی میں کوئی ہنسنے کی بات کوئی سن بھی لیتے، ہونٹوں سے ہلکا سا مسکراتے لیکن دانت نہیں نکالتے۔ اب کئی سال گزر گئے، دانت نہیں دیکھے کسی نے کہ ہنستے وقت دانت نکال رہے ہوں، ایسا نہیں تھا کیونکہ موت کا خوف تھا۔ علماء فرماتے ہیں جب ان کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد غسل دینے والا غسل دے رہا ہے اور دیکھتا کیا ہے، ان کے دانت نکلے ہوئے اور مسکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی ان کو۔ کبھی آپ نے دیکھا نا کہ جنازہ ہو تو اس کا چہرہ دیکھا جائے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی تو ہے ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، استقامت علی الدین اور سچائی، یہ انسان کے حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا